ایٹ اسٹیک از کہ جو انٹائر جو اسپیکٹرم ہے سسٹم کا، اس کے سارے مسئلے چھوڑ کے آپ ایک مسئلے کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں، اس کو اتنا زیادہ کنٹینشیس بنا دیں گے تو اگلی گورنمنٹ اس کو گا کے ختم کر دے گی، اس کو پولیٹیکلی ہائی اسٹیک نہ بنائے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ ہم نے اساتذہ کو بہت بوجھ کے نیچے ڈالا ہوا تھا، اور تعلیم کے علاوہ ان کے اوپر بہت ساری انتظامی جو ہے نا وہ بوجھ ہم نے ڈال دیا۔ کبھی ہم ان کو آٹے کی قیمتیں چیک کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، لیکن ابھی بھی یہ ہے کہ تقریباً 2 کروڑ کے قریب بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ سر سید احمد خان کی جو 1885 میں علی گڑھ یونیورسٹی بنائی، وہ بیسیکلی اس کے اندر تو بہت سے آتے فیکلٹی اس کے اندر فورن تھی۔ دوسری کتاب مجھے بڑی پسند آئی ہے، وہ عرفان جاوید صاحب نے لکھی ہے، یہ دروازے کے نام سے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات میں بلال نقیب کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم پنجاب میں تعلیم کے حوالے سے ایک تحقیق پر مبنی کتاب بعنوان اساتذہ، بیوروکریسی اور سیاستدان پر ان کے مصنف جناب جاوید ملک صاحب سے بات کریں گے۔ جاوید ملک صاحب بحیثیت پروگرام ڈائریکٹر ملالہ فنڈ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ آپ گزشتہ 20 سال میں متعدد اداروں میں کلیدی عہدوں پر اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ بالخصوص پالیسی سازی کے حوالے سے تعلیم، دیہی ترقی، گورننس اور انسانی حقوق پر آپ کا تحقیقی کام بہت نمایاں اور اہمیت کا حامل ہے۔ السلام علیکم جاوید صاحب، کیا حال چال ہے آپ کے؟ بہت شکریہ بلال، اور بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے شو میں بلایا، اور میرے لیے یہ بہت اعزاز کی بات ہے۔ شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آج کل جو آپ کی موجودہ اسائنمنٹ ہے، اس میں آپ کی کیا مصروفیات ہیں، اور ملالہ فنڈ کا پاکستان میں اس وقت کیا پروگرام آپ امپلیمنٹ کر رہے ہیں؟ جی بالکل، ملالہ فنڈ پاکستان میں پچھلے 5-6 سال سے کام کر رہا ہے، لیکن اس کا فارمل جو پروگرام ہے اس کا آغاز اب آفس اب بنے گا اس کا، اور گورنمنٹ کے ساتھ ہم مل کے فیڈرل لیول پہ بھی ہماری بات چیت چل رہی ہے کہ ہم بڑے پیمانے پر جو ہائی اسکول ہیں، خاص طور پہ بچیوں کے اور بچوں کے، اس کے اندر تعلیم کی کوالٹی کو خاص طور پہ امپروو کریں۔ اور گورنمنٹ کا بہت اچھا پروگرام ہے اسٹیم، جیسے سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، آرٹ اینڈ میتھمیٹکس، یہ ایک 5 کمپوننٹ ہے اس کو وہ ایک تھیم موجودہ وزیر تعلیم صاحب نے بنائی ہے، تو ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس تھیم کو لے کر تو ایک پورا امکان موجود ہے کہ پاکستان کے جو 12-13 ہزار ہائی اسکول ہیں پبلک سیکٹر کے، ان کو ایک نئی نہج پہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ اور اس میں بڑا اچھا کام سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے، جنہوں نے 200 سے 300 اسکول جو ہیں وہ بڑے تجرباتی بنیادوں پر بڑے بڑے پارٹنرز کے ساتھ مل کے اس کو ڈلیور کر رہے ہیں، تو اس کو بھی میں دیکھ رہا ہوں تو کیسے یہ سارا چیز مل کے، اور سول سوسائٹی اور پرائیویٹ سیکٹر، گورنمنٹ، ہم ایک میجر سگنیفیکنٹ بوسٹ جو ہے وہ گرلز ایجوکیشن کو پاکستان میں دے سکتے ہیں۔ آپ نے اپنی کتاب میں پنجاب کے 54,000 اسکولز میں اصلاحات لانے کے حوالے سے جو اقدامات کیے گئے ہیں ان کا جائزہ لیا ہے۔ اس میں جہاں آپ نے کامیابیوں کا ذکر کیا ہے، وہاں پہ آپ نے ناکامیوں کی بھی نشاندہی کی ہے۔ آپ نے اس کے ساتھ ساتھ اپنی کتاب میں آئندہ 10 سال کے لیے ترجیحات کا تعین بھی کیا ہے، لیکن آپ نے اس کتاب کا جو ابتدائیہ ہے یا جو پہلا چیپٹر ہے، اس میں بالخصوص اساتذہ کی جو ناراضی ہے اصلاحات کے حوالے سے، ان سے کتاب کا آغاز کیا ہے۔ تو یہ اس پہ کچھ روشنی ڈالنے کہ وہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے تحفظات ہیں؟ فی الحال اس میں یہ ہے کہ افسر شاہی اور اساتذہ میں بہت فرق ہے، اور یہ بات مجھے اس وقت پتہ نہیں تھی، لیکن اب میں نے بعد میں جو باقی نظام ہے ان کو جب دیکھا ہے، اور سے مثلا ریسنٹلی میں نے ویتنام پہ ایک پیپر لکھا ہے، اس میں مجھے پتہ چلا ہے کہ جو ٹیکنیکل انپٹس ہیں ان کے علاوہ جو سب سے بڑی چیز ممتاز کرتی ہے ویتنام کو ایز اے ڈیولپنگ کنٹری، لیکن اپنا ایک ورلڈ کلاس ایجوکیشن چلا رہے ہیں، وہ اس میں موٹیویشن ہے اساتذہ کی، اور لوگوں کی موٹیویشن ہے اپنے بچوں کو پڑھانے۔ ہمارے ریفارم میں جو مرکزی کردار ہے وہ استاد کو ہی پیش نظر رکھنا پڑے گا، ان کو موٹیویٹ کرنا پڑے گا، اور باقی جو تکنیکی باتیں وہ تو ہو سکتی ہیں، اور میں نے کتاب میں بھی کی ہیں، لیکن ان سب تکنیکی چیزوں کا جو ایک مرکزی کردار ہے استاد ہے، جس نے کلاس روم کی سطح پہ اور اسکول کی سطح پہ اہم کردار ادا کرنا ہے۔
تو ہمارا جو ریفارم تھا وہ بھی کافی ٹیکنیکل تھا اور اس نے بڑی چیزیں امپروو کی ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے ریٹروسپیکشن میں اس کو جب میں جائزہ لیتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہم نے اساتذہ کو بہت بوجھ کے نیچے ڈالا ہوا تھا، اور تعلیم کے علاوہ ان کے اوپر بہت ساری انتظامی جو ہے نا وہ بوجھ ہم نے ڈال دیا۔ کبھی ہم ان کو آٹے کی قیمتیں چیک کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، کبھی ہم ان کو جو ہے وہ مردم شماری تو چلیں ایک دو دفعہ ہوتی ہے 5 سالوں میں، یا الیکشن تو ایک دو دفعہ ہوتا ہے 5 سالوں میں، لیکن ڈے ٹو ڈے بھی ان کے بہت مسائل ہیں، تو وہ ڈی مورلائز ہو گئے ہیں، اور ان کا ویسے خیال یہ ہے کہ باقی پیشوں کے مقابلے میں ان کا کوئی بہت افتخار کا باعث نہیں ہے، حالانکہ یہ بات 50 70 80 سال پہلے نہیں تھی۔ تو یہ جو ڈکلائن آیا ہے ہمارے پیسے کی ریل پیل کے بعد، یا ہمارے درمیان جو ایک تفریق آئی ہے، اساتذہ اس جنگ میں اپنے آپ کو نیچے سمجھتے ہیں، اور ایک بڑی قومی ایفرٹ چاہیے کہ ہم ان کا مورائل دوبارہ بحال کر سکیں، تو میں نے اس کے اوپر ایک پورا چیپٹر لکھا۔ آپ نے اس بات کی بھی نشاندہی کی ہے کہ اساتذہ کو بہت ساری سرگرمیوں میں شامل کیا جاتا ہے جو براہ راست ان کی ذمہ داریوں سے متعلق نہیں ہوتی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو ان ذمہ داریوں کا کوئی کمپنسیشن ہونا چاہیے یا ان پر یہ بوجھ نہیں لادنا چاہیے؟ پاکستانی اسٹیٹ جو ہے وہ بڑی مرکزی ایک ارتکاز اختیارات کا، اور ڈپٹی کمشنر کو ہر روز جو ہے نا وہ صوبے کی سطح سے مختلف قسم کی احکامات موصول ہوتے ہیں، اور ڈپٹی کمشنرز اس کو بڑے آرام سے، چونکہ لوکل گورنمنٹس نہیں ہیں، وہ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ گاؤں کی سطح پہ سب سے فعال محکمہ کون سا ہے، تو باقی محکمے تو اتنے فعال بھی نہیں ہیں، جو خاص طور پہ یونین کونسل کے سیکٹریز ہیں یا نیچے، وہ اتنے زیادہ فعال نہیں ہوتے، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اساتذہ کو کہہ دیں کہ وہ اب ان کے ذمہ یہ کام لگا دیں، اور جو ضلع کی سطح پہ تعلیم کا افسر ہوتا ہے وہ 13 14 افسران میں سب سے آخری نمبر پہ ہوتا ہے، اور اس لیے ڈر رہتا ہے کہ میں ڈی سی صاحب کی بات نہیں مانوں گا تو مجھے کل ہی وہ واپس اسکول میں ہیڈ ماسٹر بنا دیں گے اور میرا یہ سارا تام جھام ختم ہو جائے گا، تو وہ فوراً ہی ہر بار ڈی سی صاحب کی مان لیتے ہیں۔ کوئی پاور ڈائنامک کا بڑا فرق ہے، وہ اساتذہ کے اوپر ساری ذمہ داریاں کا بوجھ لاد دیتے ہیں، اور میں نے اس میں بہت سا تذکرہ کیا ہے، وہ 9 10 چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے وہ ویسے میں چونکہ آپ کے شو کے سب لوگ اس کو سنیں گے، تو وہ میرا خیال ہے میں کوئک بتا دوں کہ وہ کیا کیا چیزیں، مثلا پولیو کے اندر اساتذہ کی ذمہ داریاں لگ جاتی ہیں، مثال کے طور پر انتخابی ذمہ داریاں ہیں، مردم شماری کی ذمہ داریاں ہیں، مثال کے طور پر اسکول کی سطح پر ڈیٹا کلیکشن، چونکہ سمجھ اتنی نہیں ہے تو جو ایک دفعہ ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی ای ڈی اوز انہیں کہتے رہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں، آج پھر ایک نیا ڈیٹا کلیکٹ کر دیں، تو وہ ایک جو پرائمری اسکول ہے اس میں 2 اساتذہ ہیں، تو ایک تو سارے وقت ایک ڈیٹا ہی کلیکٹ کرتا رہتا ہے۔ داخلہ مہم اگرچہ ان کی ذمہ داری ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ کمیونٹی کا بھی رول ہونا چاہیے جس کے تحت ان کو، تو اس ساری چیزوں کو ملا کے اساتذہ کو عام طور پہ جو ان کی چھٹیاں ہوتی ہیں سال میں یا کوئی ویسے چھٹی لینی پڑتی ہے، وہ بھی پنجاب نے پچھلے 10 15 سال سے بین کی ہوئی تھی، تو یہ اس سے بڑا ڈی مورلائز ہوتا ہے استاد۔ آپ نے تعلیمی نظام کے حوالے سے رائج غلط فہمیاں اور مغالطے ان کا بھی ذکر کیا ہے، یہ کس نوعیت کے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان سے چھٹکارا پانا ممکن ہے؟ ہاں بلال، اس میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو حکومت کے امور ہیں اس کو بالکل نہیں سمجھا جاتا، یعنی اسٹیٹ اور سوسائٹی میں بڑی تفریق ہے، اور ہر وقت ایک طرح طرح کی غلط فہمیاں جو ہے نا وہ عوام کی سطح پہ پائی جاتی ہیں، اور وہ اکثر غلط ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام نے اپنی اسٹیٹ کو کبھی اپنا سمجھا ہی نہیں ہے، کیونکہ اسٹیٹ ایک پوسٹ کلونیل اسٹیٹ تھی، اور کلونیل سٹرکچرز نے عوام کو کبھی بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش نہیں کی، لوکل گورنمنٹ بھی نہیں بنی اور سیاسی جماعتیں بھی لوکل سطح پہ منظم نہیں ہیں، تو یہ حکومت کے اندر کے جو کام ہیں وہ عوام سمجھتی ہے کہ ہمارے اوپر کوئی بوجھ ہے، تو یہ ایک مائنڈ سیٹ کا فرق ہے عوام اور اسٹیٹ میں بہت زیادہ جو ہے نا، یہ ایک بنیاد ہے اس کی۔ اب اس کے اندر جب آپ ایک ریفارم ڈلیور کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ایک شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں نیچے جو لوگ ہیں، اساتذہ میں خاص طور پہ تعلیم کے اندر، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کے اوپر محکمہ تعلیم کی خاص توجہ نہیں کرتا کہ جو ریفارم جن لوگوں کو امپلیمنٹ کرنی ہے انہیں وہ سمجھا ہی دیں، تو یہ میں نے اردو زبان میں کتاب اس لیے لکھی ہے کہ میرا نہیں خیال کہ ایجوکیشن کی پبلک پالیسی پہ جو ٹیکنیکی امور ہیں
اس کے اوپر کوئی اردو میں کتاب بھی موجود ہے جس کو آپ سمجھ سکیں کہ اچھا یہ ڈیٹا کیسے کیوں کلیکٹ کرتے ہیں، یا انٹرنیشنل ایڈ کا کیا رول ہے ڈیولپمنٹ۔ تو ہمارے ہاں جو خاص طور پہ ایک سرکار کے اندر جو انوویشن کا کام ہے، وہ اکثر انٹرنیشنل ڈونرز کے پروجیکٹس لاتے ہیں، اور ان پروجیکٹس کے اندر بہت سی ظاہر ڈیٹا کلیکشن کا کام ہے، اس کے اندر مثال کے طور پر مینجمنٹ اسٹرکچرس کو ٹھیک کرنے کا کام ہے۔ تو جب لوگوں پہ دباؤ پڑتا ہے کام کرنے کا تو فوراً ہی مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ بھئی یہ انٹرنیشنل اداروں کا کوئی مغربی ایجنڈا ہے۔ حالانکہ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ ہمارے کلچر میں مغرب کے ساتھ کام کرنے کا تو بہت پرانا ہماری تاریخ، ہماری جو قومی تحریک آزادی کے بڑے کردار ہیں، انہوں نے بڑا کلوزلی کام کیا ہے جو انٹرنیشنل سسٹم ہے، اور ہماری آزادی نیگوشیٹ کی ہے۔ جو محمد علی جناح تھے ہمارے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تقریباً 40 سال وہ پارلیمنٹ کے ممبر رہے ہیں، اور انہوں نے قانون سازی کے اندر نیگوسیشن کی ہے، نیگوسیٹڈ سیٹلمنٹ تھی یہ۔ اور وہ ورنہ اگر تال میل نہ ملاتے تو کیسے ہم یہ اتنا بڑا خطہ حاصل کرتے، جو دنیا کا اگر بنگلہ دیش ساتھ ہوتا جو سب سے بڑا اسلامی ملک شاید تھا۔ جیسا سید احمد خان کی جو 1885 میں علی گڑھ یونیورسٹی بنائی، وہ بیسیکلی اس کے اندر تو بہت سے آدھے فیکلٹی اس کے اندر فورن تھی۔ تو ہمارا کسی قسم کا کوئی، ہماری تاریخ سے اگر ہم سیکھیں تو ہمارا کوئی پرابلم نہیں ہے انٹرنیشنل کولیبریشن، لیکن ہم پچھلے کوئی سالوں میں ہم بڑے نیرو مائنڈیڈ سے ہوئے ہیں، اور بڑے ہمارے ہر چیز پہ ہمیں بڑے شکوک و شبہات پڑ جاتے ہیں، اور ہم بڑے شک سے لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ تو وہ میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے، اس میں کچھ چیزیں ٹھیک بھی ہوں گی، لیکن جو وائڈر ہمارا جو پوزیشن ہے وہ ہماری ایسے نہیں، اور عوام جنرلی اسپیکنگ وہ ہر ایک کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن سرکاری اداروں میں خاص طور پر اس کے اوپر بڑی وہ ہے۔ تو یہ مغالطے، ایک تو یہ مغالطہ تھا کہ ہم انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ کام کیا کر رہے ہیں، لیکن دوسرا سب سے بڑا مغالطہ جو ایک دفعہ میں پاکستان کے بہت بڑے ایک ٹی وی کے جرنلسٹ ٹی وی پہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا تو تعلیمی نظام جو ہے وہ سارا 40 بین الاقوامی امداد پہ رہا ہے، اور وہ نہ دیں پیسے تو ہم چلا ہی نہیں سکتے۔ تو میں بڑا حیران ہوا، کیونکہ اس وقت میں پنجاب میں سب سے بڑا پروگرام میں ہی مینیج کر رہا تھا، اور مجھے پتا تھا کہ ہمارا حصہ جو ہے پورے اس میں سالانہ 5 سے 7 روپے ہے، 100 روپے میں۔ تو مجھے بڑا حیرانگی ہوئی کہ یہ بالکل غلط تاثر ہے۔ افریقہ میں جہاں میں نے کام کیا ہے وہاں یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل جو پیسے ہیں ورلڈ بینک کے یا ڈونرز کے، وہ 50-60% بجٹ کا ہوتے ہیں، یعنی دے آر ایڈ ڈیپینڈنٹ کنٹریز۔ Our country is not primarily aid dependent per se، یعنی 3-4-5 روپے اگر کسی جگہ کوئی پیسہ لگا رہا ہے اس سے انٹرسٹنگ کوئی چیزیں آ سکتی ہیں، لیکن ایڈ ڈیپینڈنٹ ہم بالکل نہیں ہیں۔ ہاں ہمارا بیلنس آف پیمنٹ اور جو میکرو اکنامک کے لیے IMF اور اس کے پیسے ہمیں چاہیے، لیکن ڈاؤن اسٹریم ڈیلیوری میں ڈے ٹو ڈے میں پاکستانی حکومت جو ہے خود بہت پیسہ خرچ کرتی ہے۔ پنجاب کا بجٹ اٹ سیلف بہت بڑا، تو مطلب اس میں ہمیں خواہ مخواہ ہم اپنی سرکار کو بھی بہت زیادہ برا بھلا کہتے رہتے ہیں بغیر جانے۔ تو اس قسم کی جو 3-4-5 چیزیں تھیں وہ یا بعض اوقات ایک حد سے زیادہ شکوک کہ بھائی یہ کہیں ہمیں اپنے نظریات سے نہ ہٹا دیں، یا یہ ہمارا بڑا نیرو مائنڈیڈ ایک ہم ہو گئے ہیں۔ اور میرا خیال ہے ہماری تو سوسائٹی کی سب سے بڑی جو اسٹرینتھ ہے وہ اس کی ڈائیورسٹی ہے، اور پاکستان میں جو پولیٹیکل جو مختلف نظریات ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل رائٹ سے ہوں، پولیٹیکل لیفٹ سے ہوں، سینٹر سے ہوں، اور اس میں کئی دھارے ہیں، یہ سارے اس کو ہمیں اسٹرانگ کرتے ہیں، ہمیں نہ کہ یہ ہمارے خلاف جاتے ہیں، بیکاز ہم ایک ڈائیورس ڈیموکریٹک سوسائٹی ہیں جہاں بہت ہی کنٹیسٹڈ پوزیشنز آتی ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکنیکلی وہ بہتر آپشنز آ سکتے ہیں اگر آپ ڈیبیٹ کو فروغ دیں۔ تو یہ اس پہ پھر میں نے ظاہر تھوڑا سا لکھا ہے۔ آپ نے پاکستان کے نظام تعلیم کے حوالے سے 3 بڑے مسائل کا ذکر بھی کیا ہے۔ ایک تو آپ ہمارے ناظرین کو ان سے آگاہ کریں، اور یہ بتائیے کہ حکومتی سطح پر کس طرح کا اقدام کیا جانا چاہیے ان مسائل کے سدباب کے لیے۔ جی، اس میں جو 3 بڑے مسئلے ہیں وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے، خیر اس کی شکل چینج ہو جاتی ہے، لیکن بڑے مسئلے ایک تو یہ ہیں کہ کسی بھی اچھے ہمارے علاوہ بھی کسی بھی اور ملک میں جا کے آپ تعلیم کا نظام دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو 3 چیزیں دیکھنی چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ کیا وہاں پہ جو بچے 5-6 سال سے لے کے 16 سال کی عمر کے ہیں،
یہ بچے سارے کے سارے جو وہاں ہیں یہ اسکولوں کے اندر ہیں کہ نہیں. اور ہمارے ہاں جو ہے وہ 5 سے لے کے 16 سال کے جو بچے ہیں تقریباً وہ 5 کروڑ کے قریب اسکولوں میں جاتے ہیں. لیکن ابھی بھی یہ ہے کہ تقریباً 2 کروڑ کے قریب بچے اسکولوں سے باہر ہیں. تو یہ دنیا میں جو ہے وہ نائجیریا کے بعد سب سے زیادہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن. تو یہ ہمیں اس کو ریسٹ کرنا چاہیے. یہ ایک پہلی چیز ہے. چاہے آپ کسی اور کنٹری میں چلے جائیں, فرسٹ کویسچن یو شوڈ آسک از کہ جی یہاں پہ کتنے بچے اسکولوں سے باہر ہیں. تعلیم کو اگر آپ جج کرنا, اگر آپ بہت زیادہ بچے باہر ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہاں ایک شیکی ہے اسکول سسٹم, جو اس پہ اعتماد نہیں ہے لوگوں کا, یہ کوئی پرابلم. دوسرا یہ کہ جو بچے اسکولوں کے اندر آ گئے ہیں ان کی تعلیمی استعداد کیا ہے, وہ پڑھ رہے ہیں یا نہیں کچھ پڑھ رہے. اس کا سب سے بڑا جو انڈیکیٹر ہوتا ہے وہ لرننگ لیولز ہوتے ہیں, کئی طرح کے میٹرک کے, 8ویں جماعت کے وہ لیول سب. لیکن ہم ایک بنیادی اس سے بھی بیسک میئر لیتے ہیں کہ کیا تیسری جماعت کے بچے کو ایک عام کہانی پڑھنا آتی ہے کہ نہیں آتی. اور ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ تیسری جماعت کے بچوں کو, چوتھی جماعت کے بچوں کو ایک سمپل کہانی ہے وہ تقریباً صرف 30% بچوں کو آتی ہے اور 70% بچوں کو پڑھنا نہیں آتی. اور ایک منفی کا جو بنیادی سوال ہوتا ہے وہ ان کو نہیں آ رہا ہوتا ہے. 5ویں جماعت تقریباً 50-60% بچوں لرننگ لیولز آر ایکسٹریملی پور. یہ تو وہ چیزیں ہیں, یہ پلس ہے. جیسے آپ بلڈ پریشر اور کولیسٹرول جانتے ہیں, اسی طرح یہ 2 چیزیں اگر آپ جان لیں تو آپ کو اس کی اسکول سسٹم کی فوراً پتہ لگ جاتا ہے کہاں پہ کھڑے. اور یہ میں اس لیے ایک تفصیل سے بتا رہا ہوں بلال صاحب کہ ہمارے ہاں چونکہ ہم سب کے بچے اسکولوں میں فرسٹ آ رہے ہوتے ہیں یا او لیول کے بچے ہیں تو ہم فوراً کہتے ہیں جی بچے ہمارے بڑے لائق ہیں. لیکن ہم صرف کلاس میں ایک خاص لمیٹڈ مڈل کلاس کی بات کر رہے ہیں, یا ہم صرف فرسٹ آنے والے بچوں کی بات کر رہے ہیں. ہم باقی جو بچے سیکنڈ تھرڈ اور باقی جو 25 بچے ہیں وہ ان کی نہیں ہم بات کر رہے ہیں. تو ہمیں اس کا مین جو ہے اس کے اوپر جانا چاہیے کہ کیا سچویشن. تیسری بات ہے وہ ہے کہ جو انتظامی امور ہیں ان دو اسکول سسٹم کو چلانے کے, اس کی کیفیت کیا ہے. اور اس میں کئی چیزیں ہیں, اس میں بجٹس ہیں, اس کے اندر بجٹ لگانے کی صلاحیت ہے, اس کے اندر جو استعداد ہے صوبائی سطح پہ, ضلعی سطح پہ, مقامی سطح پہ, اس کے اندر ڈائیورسٹی ہے جینڈر کی وہ ہے کہ نہیں ہے, اس کے اندر جو ہے وہ پروٹیکشنز ہیں منورٹیز کے وہ موجود ہیں کہ نہیں ہیں, اس کے اندر پرفارمنس کے بنیاد پر تبادلے ہو رہے ہیں یا ویسے ہو رہے ہیں. قومی یکساں نصاب کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نظام میں کیا بہتری کے مواقع پیدا ہوئے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سرکاری اسکول, نجی اسکول اور مدارس میں اب کسی حد تک ہم آہنگی موجود ہے؟ اچھا, اس میں یہ ہے نا کہ میرا رائے تھوڑی سی اس میں بالکل ڈفرینٹ ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بالکل گراؤنڈ پہ کام کیا ہوا ہے, جہاں پہ میرا کنسرن جو ہے نا وہ کلاس روم رہتا ہے ہمیشہ. کلاس روم تک کوئی ریفارم کب پہنچے گی, کیسے پہنچے گی. جب کیریکولم کو آپ بہت زیادہ بحث کرتے ہیں نا اور اس کی بنیاد پہ کتابیں تبدیل کرنے بیٹھ جاتے ہیں, اور اس کا آپ جو ڈبیٹ کے بینڈ پہ ہے نا اس کا 80% اس پہ لگا دیتے ہیں, اور عمل درآمد پہ بالکل کوئی چیز نہیں لگا. حساب کا کام ہونا چاہیے, پرائرٹی بھی ہونی چاہیے, یکساں بھی کرنا چاہیے, لیکن اس کو اتنی زیادہ پولیٹیکل کوریج اور اتنی زیادہ اس کو ایمفیسس آپ پالیسی میں دیں گے تو آپ جو باقی چیزیں جو اہم کام جو کرنے ہیں وہ نہیں کر سکتے. ویسے بھی کریکولم بنانے میں اور کتاب اس پر فائنل کرنے میں اور اس کو لانے میں ایک ٹائم لیگ انوالو ہوتا ہے, اکثر 3-4 سال لگ جاتے ہیں. اتنا تو پارلیمنٹری سائیکل کی ایک ٹائم لگ جاتا ہے سارا, تو آپ سارا ٹائم اس پہ لگا دیں گے کیا. تو میں اس کو سب سے, اگر میں یہ کر رہا ہوتا تو اس کو میں اتنا زیادہ پولیٹیکل ایمفیسس نہ دیتا, اس کو میں ایک لو انٹینسٹی کے اوپر رکھتا, اور زیادہ میں اس وقت ایگزسٹنگ جو کلاس روم کو بہتر کرنے کی جو کام ہے 15-20% ٹیچرز جو مسنگ ہیں ہر جگہ سے. ابھی بھی 15-20 ہزار اسکول پنجاب میں ایسے ہیں جہاں پہ 2-3 ٹیچر ہیں جو ملٹی گریڈ ٹیچنگ ہم نے ختم کی, لیکن پھر ٹیچر ریٹائر ہو رہے ہیں. ہر سال 15% ٹیچر ریٹائر ہو رہے ہیں اور 8-10% چھوڑ کے جا رہے ہیں بیکاز وہ نوجوان ہیں, ان کو کہیں اور نوکریاں مل جاتی. تو پنجاب کی سطح پہ تقریباً جو ہے 50,000 ٹیچرز کا گیپ ہر وقت رہتا ہے.
ابھی مجھے کسی نے کہا کہ 90,000 ٹیچر کا گیپ ہے. تو جب آپ اتنے ضروری کام پڑے ہوئے ہیں تو آپ ساری چیزیں کر کے ٹی وی اسکرینس کو آپ ان چیزوں سے بھر دیتے. یہ ایک تو میرا اس میں اپنے سیکوینسنگ کا، ایمفیسس کا. اور کوئی مجھ سے پوچھ سکتا ہے کہ بھائی آپ نے اس کے اوپر اتنی خاص بات نہیں کری. میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ اصل واٹ از ایٹ اسٹیک از کہ جو انٹائر جو اسپیکٹرم ہے سسٹم کا، اس کے سارے مسئلے چھوڑ کے آپ ایک مسئلے کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں، اس کو اتنا زیادہ کنٹینشیس بنا دیں گے تو اگلی گورنمنٹ اس کو آ کے ختم کر دے گی. اس کو پولیٹیکلی ہائی اسٹیک نہ بنائے. باقی جو چیز ہے یکساں نظام تعلیم کی، اس میں ظاہر ہے اس کے اندر اور یہ بھی بڑی ایک ٹیکنیکل بات بتاؤں تو یہ نصاب جو نیا فائنلائز ہوئے 2006 کے نصاب سے صرف 20% مختلف ہے. یہ اس کے وہی لرننگ روبرک ہیں، وہی آبجیکٹیوز ہیں، وہی میجرمنٹ کے طریقے ہیں. اور اس میں بہت سی چیزیں اچھی بھی ہوئی ہیں، لیکن اس کے جو پبلک کمیونیکیشن تھی وہ کوششوں کے باوجود بھی وہ پرسیپشن نہیں چینج ہو سکی کہ اس کا ٹرانزیشن کیا ہے. تو ٹرانزیشن کے لیے جو ایک ڈائلاگ چاہیے تھا یا اس کے اندر جو ایک غلط فہمیاں، متھ بسٹنگ، میرے خیال ہے وہ مسلسل اور ہر روز کرنی چاہیے تھی تاکہ یہ انزائٹی نہ ہوتی ٹیچر کی سطح پہ کہ اب کیا ہوگا. لیکن میرے خیال دو چیزیں اچھی ہو سکتی ہیں بلال. یہ ہے کہ 3 ملین جو ہے نا وہ مدرسے کے اسٹوڈنٹ ہیں جو بالکل میتھمیٹکس، سائنس اور انگریزی نہیں پڑھتے تھے. اور اب جو ہے نا یہ اس کے بعد کم از کم ان کو وہ بھی دیں گے تاکہ ہر بچہ جو مدرسہ میں پڑھتا ہے، ضروری نہیں وہ امام صاحب بننا چاہیں، وہ کچھ اور بھی بن سکتے ہیں، انجینئرس بھی بن سکتے ہیں، وہ ڈاکٹرز بن سکتے ہیں. وہ ٹرانزیشن کر which is actually better for us not to have so many people who want to be just imams, right? I mean just because وہ اور اس کے لیے وہ مساجد ویسے بھی کم ہیں تو آپ کتنے لوگوں کو اس میں جابس دیں. دوسری بات یہ ہے کہ انگریزی، مجھے خود پتہ ہے یہ کہ بہت سے ایلیٹ انگریزی اسکولوں کے اندر اردو زبان کے ختم ہو گئی تھی. اردو نہیں سمجھتے، وہ فیض صاحب کو نہیں پڑھ سکتے، یوسفی صاحب کو نہیں پڑھ سکتے. مجھے خود پتہ ہے یہ بات، میں ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ وہ آسان اردو انہوں نے وہاں لگائی ہوئی ہے اور آسان اردو میں بھی بچے فیل ہوتے. اور ان بچوں کا پھر ابھی تو نہیں پتہ چلتا. شروع میں ہم سب لوگ دیہاتی بیک گراؤنڈ سے ہم انگریزی سیکھتے رہتے ہیں، ان کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے بڑا. لیکن 40-45 سال کی عمر میں آ کے وہ شدید مخمصے کا شکار ہو جاتے ہیں بیکاز انہوں نے سارا جو تہذیبی ورثہ نہیں پڑھا. اور جب وہ کینیڈا امریکہ جا کے 25 سال گزار چکتے ہیں تو انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ پوری طرح اس سوسائٹی کی بھی وہ نہیں، ان کو وہ مس کرتے ہیں اپنی، وہ دے وانٹ ٹو ایکسپلور فردر کہ کیا ہے. پھر اس وقت وہ نہیں پڑھ پاتے جو ہمارا ادب ہے، خاص طور پہ جو آپ کو اگر ہم نے لٹریچر نہیں پڑھا تو آپ کو بہت سی چیزیں آپ کی زندگی میں مسنگ ہو جاتی ہیں. اور صرف انگریزی ادب پڑھنے سے آپ کی وہ پوری نہیں ہوتی بیکاز زبان جو ہے وہ ایک انیٹ چیز ہے. چاہے پنجابی ادب پڑھیں یا اردو پڑھیں یا سندھی پڑھیں، لیکن اٹ شوڈ بی اٹ از انیٹ، جہاں کہ آپ اس پارٹ آف یور آئیڈینٹی، رائٹ. سو میرا خیال ہے پھر آپ آرٹ فلمیں اس سے بنانا چاہتے ہیں، اشتہار بنانا چاہتے ہیں، آپ بے شمار چیزوں میں آپ پیچھے رہ جائیں. تو میرا خیال ہے یہ اردو پہ ایمفیسس تو ایک اچھی چیز ہے. اچھا یہ بتائیے کہ حکومتوں کی تبدیلی کے باوجود کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں جو نظام تعلیم ہے اس میں کی جانے والی اصلاحات استحکام حاصل کر چکی ہیں؟ میرا خیال ہے وہ اس لیے کہ اب بہت بڑی تعداد میں، ایک تو یہ ہے کہ یہ 4 گورنمنٹس دیکھ چکی ہے یہ ریفارم. مشرف گورنمنٹ، شہباز شریف صاحب کے، پرویز لائی صاحب کی گورنمنٹ جو تھی، پھر شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ، پھر 2 دفعہ پھر اب یہ. اور ٹھیک ہے اس میں کچھ فرق پڑ جاتا ہے، بعض پبلک پرائیویٹ پارٹنر پہ زیادہ ایمفیسس ہے، بعض میں کم ہے، سیکٹریز ہے. لیکن اس کی جو 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 ڈائریکشن ہے وہ پھر وہ تبدیل اتنا ایزیلی نہیں کر سکتے بیکاز اس میں بہت سے لوگ اس میں شامل ہو گئے ہیں. یعنی آپ پھر بھی ہماری ریفارم جو میں نے اپنی کتاب میں واضح کی، ٹچڈ ایوری بڈی ان the system. It wasn't just a superficial thing. یہ تمام اسکولوں کے اندر 35,000 تو اس میں صرف ہم نے ٹیچرز رکھے تھے جو کہ اکثر ماسٹرز ہیں، وہ ہیں اسکولوں میں، ان کو نہیں تبدیل کر سکتے. میرٹ بیسڈ ٹیچنگ پالیسی کو نہیں تبدیل کر، وہ کورٹ ہی نہیں کرنے کی جاتی.
بجٹ جو آپ نے بڑھا دی اس کو ڈراسٹکلی کم نہیں کر سکتے. جو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی اسکولز آپ نے کھول دی ہے اس کو بہت کوشش کی ہے اس گورنمنٹ نے, لیکن اس کو جتنا مرضی آڈٹ کیا ہے آخر پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی 2 سال اس پہ ضائع کیے, لیکن چیف منسٹر انسپیکشن کمیشن کی رپورٹ ان کی فیور میں آ گئی کہ اس میں تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جس کے اوپر آپ اتنا زیادہ اسکروٹنائز کر رہے تھے, وہ نہیں آ سکی. لیکن بلال صاحب اس میں جو میرا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کیا یعنی صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ریل نہ ہو, اس کو امبیشن اور پیس کی ضرورت ہے اور فردر اسٹرینتھ کی ضرورت ہے اور مور انوویشن. اس کے لیے اس کو اپنا مسئلہ بنانا پڑے گا تاکہ ایک بچہ مڈل کلاس کا یا لیبر کا پبلک سیکٹر اسکول میں جائے تو اس کو اطمینان ہو یہ کچھ نہ کچھ سیکھ جائیں گے 10ویں جماعت, اور ابھی تک اس مرحلے تک ہم نہیں پہنچے. اچھا یہ بتائیے کہ اب پنجاب میں بالخصوص اور پاکستان میں بالعموم تعلیمی نظام کے حوالے سے کیا ترجیحات ہونی چاہیے حکومتی سطح پر؟ آئی تھنک سب سے بڑی آئی تھنک 3-4 چیزیں میں نے اس میں لکھی ہیں کہ جو دیکھیں 21 سینچری کی جو تعلیم ہے اس کو آپ تقریباً 100 سال پرانا انتظامی جو ڈھانچہ ہے اس پہ چلا رہے ہیں. تو تعلیم کو ایک اسپیشلائز کاڈرے دیں اور اس کو ایک اسپیشلائز طریقے سے چلائیں. مطلب اگر آپ کے جو بیکن ہاؤس کا ریجنل دفتر ہے اس میں 100 قسم کے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں مطلب کیریکولم کے, اور یہ آپ کا صوبائی جو دفتر ہے اس کے اندر جو ایکسپرٹس ہیں وہ سارے جنیرک ہیں. پھر ہے ڈی ایس ڈی بھی ہے, محکمے ہیں پنجاب ایگزامینیشن کمیشن میں ایکسپرٹس ہیں, لیکن ان کو اتنی طاقت نہیں ہے. یعنی ساری پالیسی جو ہے نا وہ سیکٹری صاحب کرتے ہیں جو کہ ایک ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ سے آتے ہیں, جو کہ کوئی حرج نہیں ہے, لیکن آپ ان لوگ پھر ان کو لائیں تو پھر انہیں کو رکھیں, اور پھر ان جو آپ کا ڈھانچہ ہے نا ڈسٹرکٹ لیول پہ نیچے تک اس میں بہرحال آپ کو نیا خون چاہیے اور نیا ایمفیسس چاہیے. ایک تو میں نے یہ کہا ہے کہ بھئی آپ انتظامی ڈھانچے کو اب آپ نے اگر آپ نے ایک ڈفرینٹ سطح پہ چلانا ہے تو آپ اس کو تبدیل کرنا پڑے. دوسرا میں نے یہ کہا کہ بہرحال اس کو چیف منسٹر, اور آپ سپرفیشل سے لگے گی یہ بات آپ کو, لیکن یہ حقیقت ہے کہ چیف منسٹر ہر 2 مہینے بعد ایجوکیشن کی میٹنگ لے جس میں اسٹاک ٹیک ہو, پراپر پروگرس شیئرنگ ہو, تو وہ پورا پولیٹیکل ایمفیسس پہ چلا جاتا ہے, پیسے بھی ریلیز ہو جاتے ہیں ہر چیز. تو جو لوگ گورنمنٹ سے باہر ہیں وہ تو اس کو معمولی سی بات سمجھتے ہیں, لیکن میں گورنمنٹ کے اندر کام کر چکا ہوں, مجھے پتا ہے کہ چیف منسٹر کی 6 میٹنگ سال میں جو ہر ضلع کی پرفارمنس چیک ہو رہی ہے ان کے سامنے, وہ بالکل ایک گیم چینجنگ ثابت, پھر سارے ریلیزز سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو چیف منسٹر اس کے پولیٹیکل ایمفیسس دینا پڑے گا آپ کو. اس کے علاوہ جو ہدف ہے ہمارا ایمبیشیس نہیں ہے, ابھی بھی ہمارے اندر یہ ابھی نہیں آئی ٹارگٹ کہ ہم اپنے ہائی اسکول کو جو ہے جو علاقے کے اندر چلنے والا جو انگلش میڈیم اسکول ہے اس سے ہم بہتر بنائیں گے. یہ نہیں ابھی آیا. جب تک یہ نہیں آئے گا آپ اتنا غصہ بھی نہیں کریں گے, کہتے ہیں یار بس اسٹیٹس کو ہے چلنے دیں. اور لاسٹ جو چیز ہے وہ میں نے کہا ہے کہ آپ کو بہرحال ایک امتزاج چاہیے آپ کی ٹریڈیشن کا بھی لیکن ماڈرنٹی کا بھی, اور یکدم ہم یکدم ماڈرن بھی نہیں ہو سکتے اور یکدم ہم آرتھوڈاکس بھی نہیں ہو سکتے. ہم نے تحریک پاکستان بڑی مشکل سے آرتھوڈاکسی سے نجات دلا کے ایک نئی ریشنل گراؤنڈ پہ سر سید شروع کی تھی. آج ہم پھر بالکل ریٹروگریسو اس پہ جا رہے ہیں. ہم اپنی آئیڈیل سے پیچھے نہ ہٹیں, اتنا ہمیں نہ لگے کہ جناح صاحب کو ایکسپلین کرتے ہوئے لوگ حیران ہو جائیں گے اچھا جناح صاحب ایسے تھے, واقعی ہی واز اے پروگریسو مسلم ڈیموکریٹ رائٹ. تو اس کو ان آئیڈیل سے کیوں آپ پیچھے ہٹیں؟ وہ آئیڈیلز آپ کو لانے پڑیں گے جس میں آپ ایک ایسی نسل تیار کر سکیں جن کو بہت اچھی انگریزی بھی آتی ہو, بہت اچھی اردو بھی آتی ہو, اور ان کی میتھمیٹکس بھی ٹھیک ہو, اور ان کو پتہ ہو کہ ہم کون ہیں, اور یہ بھی پتہ ہو کہ ہم دنیا کے ساتھ قدم قدم ملا کے چل سکیں. جاوید صاحب موضوع کے حوالے سے تو ہماری گفتگو مکمل ہوئی. 2 سوال میں اپنے سب مہمانوں سے پوچھتا ہوں, آپ سے بھی پوچھوں گا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج کل کون سی کتاب زیر مطالعہ ہے, اور آپ ہمارے ناظرین کو کون سی کتاب تجویز کریں گے کہ وہ اس کا مطالعہ ضرور کریں؟ بہت شکریہ بلال. میرا تو پرابلم یہ ہے کہ میں 4-5 کتابیں پڑھتا رہتا ہوں بیچ بیچ میں, یعنی
تو وہ میں آج کل 4-5 کتابیں میں پڑھ رہا ہوں. ایک کتاب میں جو مجھے بہت پسند ہے وہ ایک راشد شاز ہیں، ایک پروفیسر ہیں علی گڑھ یونیورسٹی کے، اور ان کی کتاب ہے لا یموت، جو کہ بنیادی طور پہ ایک انٹلیکچوئل جرنی ہے مسلم انڈیا کی، اس پہ ہے. وہ ضرور راشد شاز کی کتاب ہے، وہ پڑھیں اور اس کو انجوائے کریں. جو دوسری کتاب مجھے بڑی پسند آئی ہے وہ عرفان جاوید صاحب نے لکھی ہے، یہ دروازے کے نام سے. یہ کتاب یہ ان کے شخصی خاکے ہیں، لیکن یہ جو خاکے لکھتے ہیں یہ بڑے ڈفرینٹ ہیں. یہ جس طرح نیو یارکر میں ایک لانگ ایسے ہوتا ہے، اسی طرح یہ لانگ ایسے لکھتے ہیں، پرت دار قسم کی ایک اس میں پرت ہوتی ہے. تو یہ مجھے بڑی پسند آئی ہے. پھر میں نے ابھی پڑھی نہیں، لیکن اوون بینٹ جونز کی بھٹو پہ کتاب آئی ہے، بھٹو ڈائنسٹی. اور میرے خیال ہے جو ماڈرن رائٹرز ہیں جنہوں نے بہت ٹائم گزارا ہے پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ، اس میں اوون بینٹ جونز بھی تھی. تو یہ امپورٹنٹ ہے یہ کتاب پڑھنا، کیونکہ یہ خاص طور پہ جو فرسٹ گورنمنٹ ہے بے نظیر کی، جو سیکنڈ ہے اس کی ایولیوشن، اس پہ آئی تھنک اس امپورٹنٹ کام ہے. میں بس یہ 2-3 کتابیں پڑھتا رہتا ہوں. تعلیم پہ ابھی جو ریسنٹ کتاب آئی ہے وہ زبیدہ مصطفیٰ کی کتاب ہے، ایجوکیشن ریفارمنگ اسکول ایجوکیشن ان پاکستان، جو کہ اے ایچ نیر نے اس کا پریفیس لکھا ہے. یہ بالکل ریسنٹ لاسٹ ویک، یہ 2 ہفتے پہلے ریلیز ہوئی کراچی سے. وہ میں نئی ایجوکیشن کی کتابیں جو پاکستانی ایجوکیشن پہ ہوں وہ ضرور. آپ نے پاکستان سے باہر بہت ٹریول کیا ہے اور بیرون ملک بھی کافی اسائنمنٹس پہ آپ نے کام کیا ہے، تو کون سی جگہ ایسی آپ کو اچھی لگتی ہے جہاں پہ آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ بار بار ٹریول کریں، اور اگر موقع ملے تو آپ وہاں پہ سکونت بھی اختیار کریں؟ سکونت تو خیر مستقل تو میں میرا خیال ہے پاکستان سے باہر نہیں رہ سکتا. وہاں تو نہ بلال نقیب ہوں گے، نہ حارث ہوں گے، نہ یہ سب ہمارے دوست ہیں. I don't think that people like me or my generation can easily, or people like us can easily decide to live abroad. لیکن جو شہر مجھے پسند ہیں ان میں بوسٹن، کیونکہ وہاں پہ بڑی یونیورسٹی ہیں، میں وہاں 2 سال گزارے ہیں میں نے، اور بہت ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہے. کیمبرج میں چلے جاتے ہیں، ہارورڈ میں چلے گئے، ادھر ٹاک ہو گئی، ادھر چلے گئے. بڑا ایک بڑا مزیدار سسٹم ہے. اور لنڈن، کیونکہ اس میں بھی ایک ساؤتھ ایشین انٹیلیجنسیا سویس میں اٹھتا بیٹھتا ہے. ذرا آپ یو نو واٹ از ہیپننگ. ایل ایس سی چلے جاتے ہیں آپ تھوڑا ریلیٹ بھی زیادہ ہم انگلینڈ کی بیوروکریسی سے کرتے ہیں بڑا، کیا ہو رہا ہے، وی انڈرسٹینڈ دیئر پالیٹکس. تو مطلب آپ ان شہروں میں جا کے بڑے ریفریش ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا آپ کو پتہ لگتا ہے کنٹمپرری کیا کچھ ہو رہا ہے. دوست احباب بھی ہیں. تو سکونت تو آئی تھنک چانسز اپرچونیٹیز تھیں میرے پاس، لیکن میں نے پاکستان میں یہ نہیں کہ کوئی بڑا کارنامہ کر رہے ادھر آ کے. میرا نہیں خیال میں ایزیلی رہ نہیں سکتے ہم کسی اور جگہ. جسٹ the way we are. جاوید صاحب، میں اپنے ناظرین کی جانب سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ بلال، بہت شکریہ آپ نے بلایا، اور آپ کا شو جو ہے وہ میں دیکھتا بھی ہوں، اور اس میں آپ نے بڑی امپورٹنٹ ڈبیٹس آگے بڑھائی ہیں، تو آپ کو مبارکباد.